ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے کچھ اساماجک تحت معاشرے اور سماج کے اندر یہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نے عورت سے اس کی حریت اور آزادی کو چھین لیا ہے. اسلام نے عورت کو قید و بند میں رکھا ہے. اسلام نے عورت کی عظمتوں اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا ہے. یہ واویلا مچانے والے، یہ شور مچانے والے کوئی اور نہیں ہیں. دراصل یہ شور مچانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں سے تمام حقوق کو چھین لیا ہے، تمام حقوق سے محروم کیا ہے. جنہوں نے آزادی کے نام پہ اپنی عورت کو بے حیائی کے ڈگر پر لگا دیا ہے. آزادی کے نام پہ، قید و بند سے نکلنے کے نام پر زناکاری اور بدکاری کے اڈوں پر اپنی ماؤں اور بہنوں کو لگا دیا ہے. اسلام نے جو عورتوں کے تعلق سے تعلیم دیا ہے، اسلام کو بدنام کر کے اسلام کی تعلیمات کو بھی یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں. ان کے گھروں کے اندر خود اتنی گندگی عورت کے تعلق سے بھری ہوئی ہے. یہ اپنی گندگی اور اپنی گندھ کو چھپانے کے لیے مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاعر کہتا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. ان کی تاریخ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ان کی تاریخ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، عورتوں کے تعلق سے ان کا رویہ کیا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا رویہ عورتوں کے تعلق سے کیا رہا ہے. یہ ہمیں سکھاتے ہیں، اسلام کو بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید و بند میں رکھا، اسلام نے عورت سے اس کی حریت کو چھین لیا، اس کی آزادی کو چھین لیا. دراصل انہوں نے اپنی عورتوں کو تمام حقوق سے محروم کر رکھا ہو. چاہے وہ دنیا کی سب سے پلید قوم یہودیت کے نام سے جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، جو دنیا کے اندر 0.2 کی حیثیت سے ہیں، سب سے کم اگر کوئی تعداد اس روئے زمین پہ ہے تو یہودیوں کی تعداد ہے. لیکن کم تعداد کے باوجود آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں، اپنے چنگل میں دبوچے ہوئے ہے. آج یہ ناپاک اور نجس قوم جس کو اسلام سے سب سے زیادہ دشمنی ہے، اسلام کے تعلیمات سے دشمنی ہے، اسلام کے متوالوں سے ان کو دشمنی ہے. قرآن ان کے تعلق سے کہہ رہا اشد الناس عداوہ، یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والی قوم ہے جسے ہم اور آپ یہودی کے نام سے جانتے ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو یہودی ہیں، قوم وہود ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا تیا پاچا کیا، مسلمانوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. اور اگر آپ اخبار کی سرخیوں پر اگر نگاہ رکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھتے ہوں گے، گزشتہ چند دنوں سے یہ یہودی نجس ناپاک قوم مسلمانوں پر کس طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں. کہیں فلسطینیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کہیں ان کی عورتوں کو بیوہ کیا
ختم کیا جا رہا ہے، ان کے آشیانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے۔ لیکن میرے پیارو، تکلیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منہج سلف سے ہٹ جائیں۔ آپ کو اس کے پیچھے کن لوگوں کی شڑینتر ہے، کن لوگوں کی سازش ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اسلام کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ منافقوں کی منافقت ہے جسے آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ میں اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ کر کے بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا کہ حالات کیا ہیں اور مولانا عنوان کیا لے کر کے آئے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ عنوان نہ لے کر کے، میں نے اپنے عنوان کو جو چینج کیا اس کی وجہ یہ ہے، یہ کوئی حق کا مارکا نہیں ہے، یہ کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ منافقوں کی منافقت ہے، یہ ایران کی رافضیت ہے، یہ حزب اللہ کی خارجیت ہے، اور یہ ترک جیسے ملک کے لوگوں کی منافقت جو اس کے پیچھے ہے، اسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور جو غلط فہمیوں کے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، ان پردوں کو ہٹا کر کے حقیقت کا آئینہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ آج جو یہ اسرائیل حملے کر رہا ہے اس کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ فلسطینیوں پہ حملے کرے، وہ القدس پہ حملے کرے، مسجد کی حرمت کو پامال کرے۔ یہودیوں کا مقام، یہودیوں کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا، ترتیب المدارک قاضی ایاز کی اٹھائیے اور وہ تاریخ پڑھیے، اور آج کی جو حالات ہیں، آج کا جو ماحول ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ جب قیروان کے اندر جب رافضیوں کی حکومت آئی، بنو عبید کی حکومت آئی، تو انہوں نے قیروان کے اہل السنہ والجماعہ پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، وہاں کے علماء کو قتل کیا، وہاں کے عبادت گزاروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اگر پتہ چل جاتا کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا فرزند یہ سر اٹھا رہا ہے تو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول قیروان کا تھا جب رافضیوں کا غلبہ تھا، خارجیوں کا غلبہ تھا، جب رافضیوں نے اہل السنہ والجماعہ پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے تو ایک آدمی جس کا نام ابو یزید تھا یہ سر اٹھاتا ہے، جس کا تعلق خارجیت سے تھا، جو اسی طرح سے جو جماعت سفریہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ خارجی شخص جو ہے سر اٹھاتا ہے اور علم جہاد بلند کرتا ہے رافضیوں کے خلاف۔ اور مسلمان جو وہاں کے معصوم تھے انہیں نہیں پتا تھا اس خارجیت کے پیچھے یہ خارجی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اہل کیروان کے معصوم اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں نے ابو یزید کا ساتھ دیا اور رافضیوں کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ کئی ملک فتح کیے، اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ لگ کر کے خارجیوں نے بے شمار ملک اور بے شمار شہروں کو فتح کر لیا۔ جب شہر مہدیہ کے اندر پہنچے، قریب تھا محاصرہ کر لیا رافضیوں کا کہ اب رافضیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں سے خارجیوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے تئیں بغض ہوتا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب سرزمین مہدیہ کے اندر مسلمانوں نے، اہل السنہ والجماعہ نے ان کا محاصرہ کیا ابو یزید کے نام سے، قریب تھا کہ قلعہ کو فتح کر لیں، رافضیوں کو ختم کر لیں۔ ابو یزید نے اپنے کمانڈروں کو حکم دیا کہ اپنے لشکروں کو تم لے کر کے پیچھے ہو جاؤ تاکہ اہل السنہ والجماعہ کو یہ رافضی مل کر کے ان کو ختم کر دے، ان کے گردنوں کو ان کے تن سے جدا کریں۔ ابو یزید نے، یہ خارجی شخص اور اس کے کمانڈروں نے مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، مسلمانوں کو آگے ڈھکیل کر کے مسلمانوں کو آگے ڈھکیلا اور پیچھے سے انہوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھا کر کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بالآخر رافضیوں کے اندر، رافضیوں اور اہل السنہ والجماعہ سے جنگ ہوئی اور اس قدر اہل السنہ والجماعہ کو مارا گیا، اللہ کی قسم سرزمین مہدیہ کی زمین کو اہل السنہ والجماعہ کے خون سے لال کر دیا گیا۔ رافضیوں نے اپنے خون اہل السنہ والجماعہ کے، اپنے ہاتھوں کو اہل السنہ والجماعہ کے خون سے رنگ دیا۔ میں یہ قصہ ذکر کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ اسرائیل کی جنگ ہو، چاہے حماس کی جنگ ہو، چاہے حزب اللہ کا ساتھ دینا ہو، ایرانیوں کا ساتھ دینا ہو، ترکیوں کا ساتھ دینا ہو، اللہ کی
قسم یہ بہت بڑا شریعنتر ہے، یہ ان لوگوں کی سازش ہے جس طرح سے کیروان کے اندر موجود اہل السنہ والجماعہ کو ان خارجیوں اور رافضیوں نے مل کر کے ختم کیا تھا، ذبح کر دیا تھا، ایسے ہی ان خارجیوں نے، ان رافضیوں نے پہلے حماس کو ابھارا کہ تم اسرائیل پر حملے کرو، اسرائیل پر جب تم حملہ کرو گے تو اسرائیل تم پر حملہ نہ کر کے فلسطینیوں پہ ظلم اٹھائے گا، غزہ پہ حملہ کرے گا، غزہ پہ بمباری کرے گا، اور حماسیوں کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان اگر کسی کا ہوگا مسلمانوں کا ہوگا، اہل السنہ والجماعہ کا ہوگا، مسجدوں کی حرمتیں پامال ہوگی، اور یہ تماشا دیکھیں گے، پیچھے سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب عین جگہ پہ تم پہنچو گے، مقصد کے قریب رہو گے، تو یہ منافق، یہ رافضیت بھی اپنا چہرہ دکھائے گی، یہ خارجیت بھی اپنا چہرہ دکھائے گی، اور اسی طرح سے چاہے وہ اپنے آپ کو ترکی کا نمائندہ سمجھے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھے، یہ منافق اپنی منافقت کو دکھائیں گے اور کبھی بھی یہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جنگوں میں آ کر کے مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنا سب کچھ لٹا دے، یہ خارجی یہی چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تاکہ جوابی کارروائی اسرائیل کس پر کرے، غزہ پہ کرے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں سعودی مدد نہیں کر رہا ہے، قطر مدد نہیں کر رہا ہے، یہ مسلم ممالک مدد نہیں کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ ایران کے رافضی، یہ حزب اللہ کی پارٹی کے اندر جو خارجی لوگ موجود ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ہم نوا نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اس آگ کے اندر مسلمان کودے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ یہودیوں کی جو سازش ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ جاننے کی میرے پیاروں ضرورت ہے۔ یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے، یہ خارجیوں کی خارجیت ہے، رافضیوں کی رافضیت اور منافقوں کی منافقت ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جذبات میں آ کر کے میدان کے اندر کودے، اور جب میدان کے اندر کودے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ پیچھا چھوڑ کر کے آپ کو آگ میں ڈھکیل کے یہ پیچھے چلے آئیں گے اور یہ آگ کو ہوا دیں گے تاکہ اس کے اندر ہم اور آپ جھلس جائیں۔ تو میرے پیارو، یہ یہودیوں کی جو سازش ہے، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان یہودیوں کے یہاں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عورتوں کا مقام یہودی مذہب کے اندر جو آج پوری دنیا کے اندر ٹھیکہ اٹھا کر کے رکھے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو عورتوں کو ان کا حق دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو عورتوں کو حریت دلاتے ہیں، ہم ہی ہیں جو عورتوں کو آزادی دلاتے ہیں۔ اٹھاؤ ان کی کتابیں، یہودی قانونوں شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا تھا، پیدا ہونا، عورت بن کر کے پیدا ہونا شرم کی بات تھی۔ یہودی مذہب کے اندر عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، یہاں تک کہ جب ایک یہودی کے یہاں ایام مخصوصہ میں ہوتی تھی تو یہ یہودی اسے جو ہے اپنے گھر سے الگ کر دیتے تھے، اس کے لوٹے بستر کو الگ کر دیتے تھے، اس کے چارپائی کو الگ کر دیتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اليهود اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، اخرجه مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی یہودیہ ایام مخصوصہ میں ہوتی تھی، ایام حیض میں ہوتی تھی، لم یواکلوها، اس کے ساتھ یہ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ پانی نہیں پیتے تھے، ولم یجامعوهن فی البیوت، اور یہ یہودی اپنی یہودیہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے گھر کے اندر نہیں اس کو رکھتے تھے، اس کے ساتھ سونا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا اور اس کے ساتھ پینا گوارا نہیں کرتے تھے، روا نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جب یہودیوں کے ہاں عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ نہ وہ کھانا کھاتے تھے، نہ پانی پیتے تھے، نہ اس کے ساتھ بستر پہ رہتے تھے، بلکہ
اس کے بستر کو بالکل الگ کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، اے میرے پیارو حائضہ عورت کے ساتھ سب کچھ کرو سوائے مباشرت کے، سوائے مجامعت کے۔ منع اگر کوئی چیز ہے تو صرف جمع کرنا منع ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی، اس کے ساتھ پینا بھی، اس کے ساتھ اٹھنا بھی، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی۔ اگر منع میں کسی چیز سے تمہیں کر رہا ہوں تو جمع سے منع کر رہا ہوں۔ ایام مخصوصہ کے اندر عورت کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے، اسے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، لیکن یہودیوں کی طرح الگ تھلگ نہ کرے، اس کے بستر کو نہ الگ کرے، الگ کوٹھری میں نہ کر دیا کرے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے حوا کی بیٹیوں پر واجب قرار دیا ہے۔ عیسائی مذہب کا اگر مطالعہ کریں، عیسائی علماء اور دانشوران کہا کرتے تھے کہ عورت پیدائشی مجرم ہے، عورت شیطان کی جال ہے، عورت ایسا بچھو ہے جو ہمیشہ ڈنک مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جس مذہب کے اندر، جس دھرم کے اندر عورتوں کے تعلق سے اتنا گندا عقیدہ رکھا جاتا ہو، بھلا بتاؤ وہ مذہب عورت کو صحیح مقام و مرتبہ دے سکتا ہے؟ آپ مطالعہ کریں اپنے مجازی بھائیوں کے دھرم کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو ان کے یہاں بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اسلام نے عورت کو اتنا دے دیا ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں پر اسے بیٹی کی شکل میں حصہ دیا ہے، کہیں پر بیوی کی شکل میں حصہ دیا ہے، کہیں پر بہن کی شکل میں حصہ دیا ہے، کہیں پہ ماں کی شکل میں حصہ دیا ہے، تو کہیں پر دادی اور نانی کی حیثیت سے اس کو حصہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو کسی حق سے نہیں محروم کیا، جبکہ مجازی بھائیوں کے دھرم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے وراثت سے عورت کو محروم کر دیا۔ ماضی قریب کی بات ہے، جب ایک عورت کا پتی انتقال کر جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس کی بدھوا اپنے پتی کے چتا پر لیٹ کر کے اپنے آپ کو اگنی کے حوالے کر دیتی تھی۔ یہ عورت کا مقام اور مرتبہ تھا، اور یہی لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں۔ جس طرح برسات کے موسم میں ایک عجیب رنگ اور پوشاک کے اندر عجیب رنگ روپ میں برسات کے موسم میں کچھ میڈھک نظر آتے ہیں، جن میڈھکوں کا کام کیا ہے؟ دن بھر ٹر ٹر کرنا، چاہے صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، اجالا ہو، کام ہی ان برساتی میڈھکوں کا کیا ہے؟ صرف ٹر ٹر کی رٹ لگانا۔ ایسے ہی کچھ مخصوص رنگ و روپ اور لباس کے اندر نظر آنے والی کچھ تنظیمیں اور ان تنظیموں کے ہمنوا آپ کو نظر آئیں گے جو دن بدن نعرہ ہی یہی لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ہر حقوق سے محروم کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ دیا ہے، اسلام نے طلاق واجب کر کے یا طلاق کا راستہ نکال کر کے عورت کی ذات پہ ظلم کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دل فریب نعروں کے ساتھ آپ کو نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں طلاق کے نام پہ عورتوں کا سودا ہو رہا ہے، کہیں خلا کے نام پہ سودا ہو رہا ہے، کہیں حجاب کے نام پہ سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ دل فریب نعروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں آ جاتی ہیں۔ ایک دن آتا ہے جب ان کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، ان کے سروں کے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر روتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جبکہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا جو ہے یہ منافقت کا آج ایسا یہ دنیا ناچ رہی ہے کہ جس کی منافقت کے اندر عقل مند بھی آتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں خانے یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ یہ آپ کو پہلے دل فریب نعروں کے ساتھ آپ کو اپنے آغوش میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ مجرم چاہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتیں اپنے گھروں کی دہلیز کو پار کریں۔ یہ ظالم چاہتے ہیں کہ مسلمان کی عورتیں نقاب کو نکال کر کے بے پردہ مارکیٹ کے اندر نظر آئیں۔ یہ ظالم چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اپنی تعلیم کو ترک کر کے حریت کے راستے پہ آئیں، جہاں پہ نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ کوئی پابندی ہے، چاہے ننگا گھومے، چاہے کپڑا پہن کر کے گھومے، چاہے اسکرٹ پہن کر کے گھومے۔ یہ ظالم چاہتے ہیں کہ با پردہ خواتین کو بے پردہ کر دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کردار والی عورتوں کے کردار پر دھبے لگا دیے جائیں۔ یہ آپ کے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کردار کو داغدار کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی عزتوں کو پامال
دیا ہے, اللہ کی قسم نہ کسی دھرم نے دیا ہے, نہ کوئی دھرم دے سکتا ہے, نہ کوئی برساتی میڈھک اپنی عورت کو مقام دیا ہے, نہ کوئی برساتی میڈھک کا مسلک اور اس کا مذہب عورتوں کو وہ مقام دے سکتا ہے جو مقام اسلام نے دیا ہے, جو مقام اسلام نے دیا ہے. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں, اگر میری بات سن رہی ہیں, جو آج پردے کو, جو آج نقاب کو وہ قید سمجھ رہی ہیں, اسلامی تعلیمات سے روگردانی کر رہی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا, دن بدن یہ عورتیں, یہ بیٹیاں, یہ بہویں, یہ مائیں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں. 8 لاکھ سے 10 لاکھ کی تعداد مسلمان عورتوں کی ملی ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اس بنیاد پہ کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے, اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے. میری ماں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام نے کتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے, کہ اسلام نے جو مقام اور مرتبہ عورتوں کو دیا ہے نہ کوئی مذہب دے سکتا ہے, نہ کوئی دھرم دے سکتا ہے, نہ کوئی برساتی میڈھک دے سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام نے عورت کو کیا دیا. حضرت حوا سے اگر شروعات کیا جائے, جب اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی عورت کو پیدا کیا, اللہ رب العالمین نے اسے جنت کے باہر نہیں پیدا کیا. اگر اللہ چاہتا تو جنت کے باہر پیدا کر سکتا تھا, کہیں اور پیدا کر سکتا تھا, لیکن عورت کے پیدا کرنے کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت عدن کے اندر پیدا کیا, یہ بتلانے کے لیے کہ حوا کی بیٹیوں کا مقام ان کا دائرے کار گھر ہے. اگر وہ گھر سے بغیر ضرورت کے قدم نکالیں گی تو انجام وہی ہوا جو ہوگا جو حوا کا ہوا تھا. ابلیس کے بہکاوے میں آئیں اور ابلیس نے شجر ممنوعہ کا پھل کھلایا اور اللہ رب العالمین ناراض ہوا. نافرمانی کے نتیجے میں رب تبارک و تعالی نے حوا کے ساتھ آدم کو, دونوں کو جنت کے اندر نکال دیا. اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر حوا کو پیدا کر کے عورت ذات کا مقام بتا دیا کہ اے عورتوں, اگر تم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو گے, اسلام کے قوانین پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے, اور اگر رب کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارو گی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہاری والدہ کا انجام حوا کا ہوا تھا. چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ عورت کا دائرے کار گھر ہے, وہ گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرے, باہر کو جنت بنانے کی کوشش نہ کرے. جب تک یہ عورت گھر کے اندر رہے گی وہ گھر جنت بن کر کے رہے گا. جب بلا ضرورت یہ عورت اپنے گھر سے قدم نکالے گی تو ابلیس اسے جگہ جگہ ڈگر ڈگر نگر نگر نظر آئیں گے, اس کے عزتوں پہ حملے کریں گے, اس کے کردار پہ حملے کریں گے, اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر کے اور دل فریب نعرے لگا کر کے وہ ان کو ان کے مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. حوا کو رب نے جنت کے اندر پیدا کر کے عورتوں کا مقام و مرتبہ بتا دیا. اور کیا اسلام کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ ہے. آپ قصہ بارہا آپ سنتے ہوں گے. حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے جب اسماعیل سے نوازا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم, اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی ہاجر کو لے کر کے ریگستان مکہ کی سرزمین پہ چلے جاؤ, وہاں چھوڑ کر کے چلے آؤ. حضرت ابراہیم اپنے بچے کو لیتے ہیں, اپنی بیوی ہاجر کو لیتے ہیں اور میدان اور صحرا میں چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں. جب چھوڑ کر آنے لگتے ہیں, حضرت ہاجر نے پوچھا تھا, شوہر محترم ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. دوسری مرتبہ حضرت ہاجر پوچھ لیتی ہیں, شوہر محترم کیوں اکیلا چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ کوئی دریا سمندر تالاب چرند پرند یہاں نظر آ رہا ہے, نہ کوئی سبزہ ہے, نہ کوئی ہریالی ہے, تنو تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے ہو. حضرت ہاجر نے تیسری مرتبہ پوچھ لیا تھا, شوہر محترم کیا تم حکم الہی کی وجہ سے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا, ہاں یہی حکم الہی ہے کہ میں تم کو تمہارے بیٹے کے ساتھ اس میدان کے اندر چھوڑ کر کے چلے جاؤں. حضرت ہاجر نے جواب دیا تھا, اگر یہ حکم الہی ہے تو میرا رب مجھے ضائع اور برباد نہیں کرے گا. کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی, پینے کی چیزیں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اسماعیل کے پیاس کو بجھانے کے لیے اماں ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی ہیں. کبھی
دیا ہے. حضرت ہاجر دوڑ کر کے آتی ہیں, زمیں فرشتہ پرندے کی شکل میں آتا ہے, زمین پر پر مارتا ہے, زمزم ابل پڑتا ہے. حضرت ہاجر اپنی پیاس بجھاتی ہیں, بیٹے کے پیاس کو بجھاتی ہیں, اور رب نے اس دوڑنے کو اتنا پسند کر دیا کہ جب نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا, رسول بنا کر کے بھیجا, تو یہ حکم دے دیا کہ اگر کوئی حاجی 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مدینہ جائے اور جا کر کے احرام باندھے, مکہ کے پہنچ جائے, تلبیہ پکار لے, کعبہ کا طواف قدوم کر لے, جا کر کے منی میں رات گزار لے, مزدلفہ میں رات گزار لے, عرفات کے اندر دن گزار لے, طواف افاضہ کر لے, اور صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا, اگلی بار اسے حج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذرا اس قصے پہ غور کریں تو آپ کو یہاں بھی ایک عورت کھڑی نظر آئے گی, ایک عورت کی تاریخ نظر آئے گی, اور اس عورت کی ادا کو میرے رب نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا حج کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا. یہ عورت ہے, اور یہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے. اور کیا عورتوں کا مقام و مرتبہ ہے میری مائیں اور بہنیں سنیں, اور آپ لوگ بھی سنیں, تاکہ لوگوں کا جواب جو ہے آپ دے سکیں کہ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ عورت ذات کو جنت کے اندر پیدا کر کے جنت عورت کا میکہ بنا دیا, اور حضرت ہاجرہ کی دوڑ کو رب نے اتنا پسند کیا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا. جاہلیت کا اگر آپ مطالعہ کریں, جاہلیت کے اندر عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا. جب کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اپنی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا تھا. اتنی گھناؤنی حرکت, شوہر کا انتقال ہوا, ایک بے غیرت بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا. اسلام آیا, نبی آئے, اور اللہ رب العالمین نے وہی بھیج کر لا تنکحوا ما نکح آباؤکم, کہ اے لوگوں سنو, ابھی تک تم نے جو کیا ہے, اب اس کے بعد کوئی بیٹا اپنی ماں سے نکاح نہ کرے, اپنی ماں سے شادی نہ کرے. اسلام نے حرام قرار دیا, چاہے باپ نے اس عورت سے جمع کیا ہو یا جمع نہ کیا ہو, مجرد عقد کی بنیاد پہ یہ عورت اس باپ کے جتنے بھی بیٹے ہیں سب پر وہ حرام ہو جائے گی. جاہلیت کے اندر عورتوں کو ایسے ہی خریدا بیچا جاتا تھا جیسے مارکیٹ کے اندر سامان خریدا بیچا جاتا ہے. بچیوں کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا. قرآن اشارہ کر رہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ, جب انہیں بچیوں کی بشارت دی جاتی تھی تو ذلت و رسوائی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر جاہلیت جنم لے رہی ہے. جب بچیوں کی پیدائش کی نوید اور خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں, ان کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے. یدوار